الأجل مولا مولا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين شفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدم فداه وجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتاب الكريم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی میرا پروردگار تم پر توجہ بھی نہ کرتا۔ اس دعا کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کی گئی۔ ماہ مبارک رمضان ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ بار عرض کر چکے خداوند عالم ائمہ معصومین کی شکل میں ہمیں بہترین رہنما فراہم کی ہے، ہم جتنا بھی خدا کا شکر ادا کریں کم ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں دن کی بھی دعائیں ہیں اور خاص کر سحر کی دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں میں دعائے سحر جو دعائے محمد صومالی کے نام سے مشہور ہے، یہ بڑی عظیم دعا ہے، خزانہ ہے دعاؤں کا، مغفرت گناہ کے ایک عظیم خزانہ ہے۔ اگر آدمی اس دعا کو واقعاً سمجھ کے پڑھے، دل کی گہرائیوں سے پڑھے، تو یقین جانے خداوند عالم گناہوں کو ضرور معاف کرے گا۔ امام سجاد علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں، ایک ایک لفظ اثر کرتا ہے۔ اس دعا میں جہاں بہت سی باتیں بیان کی گئی ہیں، وہاں چند باتیں عجیب بیان کی گئی ہیں جو ہماری اپنی زندگی سے متعلق ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں نہ معلوم کتنی مرتبہ یہ پروگرام بنایا کہ آج ہم دعا پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، استغفار کریں گے، لیکن ہمارا پروگرام عملی نہیں ہو پایا۔ ہم سنجیدہ تھے، ایسا نہیں ہم واقعی ہم چاہتے تھے ہمارے رمضان کی راتوں میں دعائیں پڑھیں، نمازیں پڑھیں، مناجات کریں، خدا سے کہ گڑائیں، ہم واقعی چاہتے تھے گڑانے کی بات، لیکن نہیں ہو پاتا۔ کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی کام، کوئی نہ کوئی مصروفیت، کچھ نہیں، خالی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا فون ہی آ گیا۔ اب دعا پڑھنے جا رہے تھے، اتنے میں کسی کا فون آ گیا، ہم فون کو کاٹ نہیں سکتے،
اور وہ فون لمبا کھنچ گیا، 2 منٹ کی بات تھی، 15-20 منٹ کھنچ گیا ایسا وہ. اور اس فون کے دوران ایسی بات ہوئی کہ ہمارا بالکل دعا پڑھنے کا موڈ بدل گیا. جو دل دعا کرنے، ہم بالکل کتاب لے کے بیٹھے تھے دعا پڑھنے کے لیے کہ القریب کیونکہ دعا شروع کرنے والے تھے، کتاب لے کے بیٹھے، وضو کر لیا تھا، قبلہ رخ بیٹھ گئے تھے، دعا شروع کرنے والے تھے، کسی کے فون کی گھنٹی بجی، دیکھا کسی دوست کا فون ہے، کسی کا ہے فون، اور ایسا کہ اس میں جو شروع ہوئی گفتگو، مسائل ایسے شروع ہوئے کہ آدھا پون گھنٹہ اس فون میں گزر گیا اور ہم دعا نہیں پڑھ پائے، اور ہم دعا کی سعادت سے محروم ہو گئے. امام سجاد علیہ السلام نے دبئی ابو حمزہ صومالی میں اس کی ایک وجہ بیان کی ہے جو ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. ہم سب اس کے مستحق ہیں، آپ زیادہ میں. اپنا جائزہ لیں. میں یہاں پر اس دعاؤں کے فقرے عرض کرنا چاہتا ہوں اور دعا کروں گا کہ ہم سب ان میں سے ایک کے بھی مستحق قرار نہ پائیں، اور اگر ہیں تو ان مقدس راتوں میں خدا ہماری مغفرت کرے. امام فرماتا اللہم انی کلما قلت قد تہیأت وتعبدت قمت للصلاة بین یدیک وناجیتک. اور جب میں نے یہ کہا کہ میں تیار ہوں، آمادہ ہوں، تیری بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، وضو کر لیا ہے، مصلی پر پہنچ گئے ہیں، اقامت کہنا جا رہے ہیں، تکبیر شروع کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، صبح کا وقت ہے. القیت علیہ نعاسا، جب نماز پڑھنے لگتا ہوں تو وضو تو کیا تھا، نماز تو پڑھ لے، لیکن جس مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے نیند آنے لگتی ہے، آنکھیں جھپکنے لگتی ہیں. وہ جو دعا نماز پڑھنے کا حال ہونا چاہیے وہ حال نہیں ہوتا. اٹھا تو تھا پڑھنے کے لیے نماز، وضو بھی کر لیا، اقامت بھی کہہ دی، لیکن جب نماز پڑھی تو اونگ آنے لگتی ہے، نیند آنے لگتی ہے، کاہلی محسوس ہونے لگتی ہے. وَصَلَبْتَنِي مناجاتک اذا ناجا، اور جب میں مناجات کرنے لگتا ہوں تو مجھ سے مناجات کا جذبہ سمجھ، دعا پڑھنا تو چاہتا ہوں لیکن دعا پڑھنے میں دل نہیں لگتا، قلب آمادہ نہیں ہوتا، فکر ایک جگہ پر جمع نہیں ہوتی. مالی کلما قلت قد صلوت، جب میں کہتا ہوں میں کچھ ٹھیک ہو گیا ہوں، کچھ سدھر گیا ہوں، کچھ بہتر ہو گیا ہوں، اور توبہ کرنے والوں سے، نیک کام کرنے والوں سے قریب ہو گیا ہوں، جس وقت میں یہ احساس کرتا ہوں کچھ ٹھیک ہو رہا ہوں، سدھر رہا ہوں، نزدیک ہو رہا ہوں اچھے لوگوں سے، عرضت لی بلیۃ ازالت قدمی، کوئی ایسی بلا نازل ہوتی میرے پیر پھر پھسل جاتے. کوئی ایسی بلا، ایسا وسوسہ، ایسی شیطانی کام، میرا قدم پھسل جاتا. میں جس چیز سے توبہ کر کے آیا تھا، بچ کے آیا تھا، پھر وہیں چلا جاتا. عرضت لی بلیۃ ازالت قدم، کوئی بلا، کوئی چیز ایسی نازل ہوتی میرا قدم پھسل جاتا. وہ حالت بین و بین خدمتک، اور میں وہ حالت
میری اور تیری خدمت کے درمیان تیری بارگاہ میں حائل ہو جاتی ہے۔ اب امام ان باتوں کی وجہ بتاتے کیوں یہ ہوتا، کیوں میں جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو اونگ آ جاتی ہے، مناجات کرنا چاہتا ہوں تو دعا پڑھنے کے دل آمادہ نہیں ہوتا، جب میں احساس کرتا ہوں کہ تھوڑا سا سدھر گیا ہوں تو پھر کوئی نہ کوئی ایسی چیز نازل ہو جاتی، میرا قدم پھسل جاتے، یہ کیوں ہوتا؟ سیدی لعلک الباب کا ترتب، میرے آقا میرے مولا، کہ ایسا تو نہیں تو نے مجھے اپنے دروازے سے بھگا دیا، دھتکار دیا، وہ خدمت کا نحیتنی، اور اپنی خدمت سے مجھ کو دور کر دیا، لعلک رأیتنی مستخفا بحقک فاقصیتنی، یا تو نے مجھے دیکھا کہ میں نے تیرے حق کو کم سمجھا ہے، سبق قرار دیا ہے، میں نے تیرے وقار کو، تیری عزت کو محفوظ نہیں رکھا، تیری خدائی کا خیال نہیں کیا، تیری کبریائی کو دیکھا نہیں ہے، میں نے تیرے حق کو، تیری عظمتوں کو کم شمار کیا، فقط تو مجھے دور کر دیا، یعنی میری بے احترامی، میری بے ادبی، میری گناہ، لعلک رأیتنی معرضا فقلیتنی، یہ تو نے دیکھا میں تو صرف گرتا ہوں کہیں اور تم نے مجھے الگ کر دیا، اور لعلک وجدتنی فی مقام الکاذبین فرفضتنی، یا تو نے میرے بچہ کو جھوٹ بولنا، تو دیکھ رہا میں کہہ تو رہا ہوں کہ میں نزدیک ہو رہا ہوں، سدھر رہا ہوں، قاعدے کر رہا ہوں، لیکن سب جھوٹ، میں دھوکہ دے رہا ہوں، تو تم نے میرے ان دعووں کو، میری باتوں کو تو نہیں جھوٹا ہوں، فرفضتنی، تو نے مجھے دھکے مار کے مارے گا، چلے جھوٹا سمجھ کے، میرے دعووں کو تو نے غلط جھوٹا سمجھ، تو دیکھ رہا میری ساری باتیں سب بناوا ہے، دکھاوا ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے، لعلک رأیتنی غیر شاکر لنعمائک فرفع، یہ تو نے دیکھا کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہا ہوں تو نے مجھے محروم کر دیا ہے، لعلک فقدتنی من مجالس المغفرہ، یہ تو نے یہ دیکھا کہ میں علماء کی صحبت میں بیٹھ نہیں رہا، میرا بیٹھنا دوسروں کے ساتھ ہے، میں علماء کے ساتھ، اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہوں، تو نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، لعلک رأیتنی فی الغافلین ومن رحمتک، آیا تو نے دیکھا ہے میں غافل ہوں، میں تجھ سے غفلت میں پڑا ہوں تو نے مجھے مایوس کر رہا ہے، لعلک رأیتنی آلف مجالس البطالین فبینی وبینہ، یا تو نے یہ دیکھا کہ میں بیکار لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت گزار رہا ہوں، فضول کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ میرا دل زیادہ لگ رہا ہے، تو نے میری اور ان کے درمیان دوستی قرار دے دی ہے، یعنی میرا دل تیری مناجات میں نہیں لگتا، دنیا والوں کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں دل زیادہ لگتا، تو مجھے دعا ابو حمزہ میں وقت نہیں لگتا، مجھے دعا کمائل اچھی نہیں لگتی، مجھے کسی کے ساتھ رات گزارنی اچھی لگتی، کہیں بیٹھ کر کے دوسرا وقت گزارنا اچھا لگتا ہے، لعلک، یہ جملہ لم تحب ان تسمع دعائی، یا تو میری دعاؤں کو سننا پسند نہیں کرتا، اس لیے تو نے مجھے اپنے سے دور کر دیا، اور لعلک بجرمی وجریہ، تو نے میرے جرم کی، میری خطا کی مجھ کو سزا دی ہے، اور لعلک بقلت حیائی منک، یا تو نے میری بے حیائی کی بنا پر، مجھے تیرا خیال نہیں رہا،
تو نے میری بے حیائی مجھ سزا دی ہے، اب فَإِنْ عَفَوْتَ يَا رَبِّ فَتَعْفَ، اگر ان کے بعد سے معاف کر دے پروردگار تو نے مجھ سے پہلے بہت سے گناہ گاروں کو معاف کیا ہے، اس لیے پروردگار تیرا کرم اس سے زیادہ بلند ہے کہ تو کوتاہی کرنے والوں کو اس کا بدلہ دے۔ پروردگار میں تیرے فضل کی طرف آ رہا ہوں، اور تو نے جو وعدے کہ اس کے وعدوں کی بنیاد پر آ رہا ہوں۔ پروردگار تو اتنا عظیم ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ میری گناہوں کا بدلہ دے، میری خطاؤں کو دور۔ اچھا دوستو، ان دعاؤں کو پڑھیں، آپ دل کی گہرائیوں سے پڑھیں، سمجھ سمجھ کے پڑھیں، سوچ سوچ کے پڑھیں۔ یہ واقعاً بہت عظیم نعمت ہے۔ یہ دعائیں کب ہمارے دل سے کون سی دعا مل جائے، کوئی دیر کے لیے مہابیر کے رمضان اکیلے میں بیٹھ جائے، روشنی مدھم کر دیں، خود خدا کے سامنے محسوس کریں، اور ایک ایک گناہوں کو اپنے ذہن میں لائیں، اور خود کا پروردگار بس گناہ سے معافی۔ کبھی ہم عمومی پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گناہوں، یہ ایک، اس سے بہتر کام یہ ہے ہم کبھی اکیلے مصلی پر بیٹھ جائیں، امام حسین کے مصائب کو یاد کریں، کربلا والوں کو یاد کریں، اور جب کربلا والوں کو یاد کرنے کے بعد ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں، دل نرم ہو جائے، ایک ایک گناہوں کو اپنی پروردگار میں نے جھوٹ بولا، میں نے فلاں جگہ جھوٹ بولا، پروردگار میرے جھوٹ کو معاف کر دے، پروردگار میرے فلاں کی غیبت کی، اس کو معاف کر دے، پروردگار میں نے فلاں پر تہمتیں لگائی، اس کو معاف کر دے، پروردگار میں نے فلاں کا دل دکھایا، ایک ایک گناہوں کو یاد کر اور خدا کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ آپ یقین جانیں خدا بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ اس رات کے سناٹے میں ہمارے آنسوؤں کی قدر جانتا ہے، ہمارے گڑگڑانے کی قدر جانتا ہے، ایک ایک کو لے کے کوئی عربی کی ضرورت نہیں ہے، کسی بڑے ڈرافٹ کی ضرورت نہیں ہے، اکیلے بیٹھ جائے اور ایک ایک چیز، میں نے فلاں کا مال کھایا، فلاں کو ستایا، فلاں کا دل دکھایا، میں نے فلاں نماز نہیں پڑھی، فلاں حق ادا نہیں کیا، ایک ایک گناہوں کو ذہن میں لاتے جائے، پروردگار یہ وہ گناہ ہے جو مجھے یاد ہے، لیکن کتنی ایسی گناہ ہے جو مجھ سے سرزد ہوئی ہے، جو میں نے انجام دی ہے اور مجھے یاد نہیں ہے، لیکن تیرے علم میں میری ایک ایک گناہ، وہ گناہ ہے جو میں نے چھپ چھپ کے انجام دی، وہ گناہ ہے جو میں نے ابداً جان بوجھ کے انجام دی، وہ گناہ ہے جو مجھ سے بھولے سے انجام پائے، بچپنے میں یہ آوا، اور میں نے وہ ساری گناہ اپنے ساری جزیات کے ساتھ خدا کے علم میں، پروردگار ان کو بخش دے، ان کو معاف کر دے۔ عزیزان گرامی، یہ مقدس ترین راتیں ہیں، اسی کی راتیں ہیں، مغفرت گناہ کی راتیں، دعاؤں کی راتیں، اپنے لیے دعا کریں،
اور اپنے برادر بھائیوں کے لیے دعا کریں، پروردگار میرے فلاں بھائی کو بخش دے، میرا فلاں بھائی بیمار ہے اور اس کو شفا دے دے، میرا فلاں بھائی مقروض اس کے قرضے کو ادا کر دے، فلاں بھائی کے پاس گھر نہیں ہے پروردگار اس کو گھر دے دے، پروردگار میرا فلاں بھائی کسی مصیبت میں گرفتار کر دے، پروردگار اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کے تو پروردگار میں جلدی غصے میں آ جاتا ہوں، میرے پاس برداشت کرنا، میں نگیٹو سوچتا ہوں، میں غلط سوچتا ہوں، پروردگار میری یہ برائیاں میرے بس میں نہیں، تو میری برائیوں کو ٹھیک کر دے۔ مسلسل دعا مانگے، آپ یقین جانے خدا دعاؤں کو قبول کرے گا اور قاعدے سے قبول کرے گا۔ یہ مقدس راتیں دعاؤں کی راتیں ہیں، آپ غور کریں، اس دعا ابو حمزہ السمالی کو پڑھیں اور بار بار پڑھیں، رات کے سناٹے میں پڑھیں، لوگوں کے ساتھ بھی پڑھیں اور اکیلے میں بھی پڑھیں۔ خدا بند عالم اس دعا کی برکت سے، کیونکہ یہ دعا ایک معصوم کی زبان سے نکلی ہے، ایک مظلوم کی زبان سے نکلی ہے، ایک ایسے امام کی زبان سے نکلی ہے جس کی ساری زندگی گریے میں گزری ہے، جس نے قید برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی۔ یہ امام معصوم کی معصوم زبان سے نکلی ہوئی دعا ہے۔ اس دعا کے ایک ایک حرف میں تاثیر ہے، ایک ایک جملے میں تاثیر ہے۔ آپ اس دعا کو پڑھیں، وقت نہیں ورنہ میں آپ کے سامنے اس دعا کو پوری طرح سے بیان کرتا، لیکن ایک چھوٹی سی دعا سحر ہے جس کا ترجمہ کر کے بات کو تمام کر دیتا ہوں۔ اگر ہم یہ دعائیں ابو حمزہ السمالی ایک دن نہ پڑھ سکے، کہ تھوڑی سی بڑی گرچہ بہت بڑی نہیں ہے، آخرت کے اعتبار سے اگر آدھا ایک گھنٹہ ہو سکتا ہے اور ہم اس پہ اپنی زندگی بھر کی گناہیں معاف کرا سکتے تو کم وقت ہے، لیکن پھر بھی خدا بند عالم اتنا کریم، اتنا رحیم ہے کہ اس نے ہمارے لیے اور بھی مختصر ترین دعا رکھی ہے۔ دعائیں سحر بہت ہے، مختصر جو آپ غور کریں، یہ ایک واقعی آدمی کی دعا ہے، آدمی یہ مختصر ترین دعائیں سحر، بسم اللہ یا مفزع، ان حالات کو دیکھیں، مصیبتوں کو دیکھیں، پریشانیوں کو دیکھیں، بڑھتی ہوئی بلاؤں کو دیکھیں، اور یا مفزع عند قربتی، اے میری تکلیفوں میں میری پناہ گاہ، خدا یا مفزعی میری پناہ گاہ، اس میں اپنائیت کو محسوس کریں، یا مفزعی عند قربتی، اے میری تکلیفوں میں میری پناہ گاہ، میری آرام کی جگہ جہاں میں پناہ لیتا ہوں، وَيَا غَوْثِ عِنْدَ شِدَّتِ، اور میری شدت میں میری فریاد سننے والے۔ عزیزو، ان حالات میں آپ غور کریں، جب آدمی ہر طرف سے مایوس ہے، کتنا عظیم تحفہ ہے جب یا مفزعی عند قربتی، پروردگار جب تو میری پناہ گاہ ہے تو مجھے کسی تکلیف کی کیا پرواہ، میری شدتوں میں میرا فریاد رس تو ہے، میری فریاد کو پہنچنے والا تو ہے، تو مجھے شدتوں کی کوئی بھی تکلیف تیری عظمت سے بڑی نہیں ہے، کوئی بھی شدت تیرے اختیار سے باہر نہیں ہے، پروردگار تو ہے۔ الیک فزعت، پروردگار میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، پناہ مانگ رہا ہوں، وبک استغاث، تجھ سے استغاثہ کر رہا ہوں، تجھ سے فریاد کروں، پروردگار میرا، میں تیرا گناہ گار بندہ، تیرا خطا، یا مفزع عند قربتی، یا غوث عند شدتی، الیک فزعت وبک استغاثت وبک لست، پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگ رہا ہوں، تیری بارگاہ میں، لا الوذ، پروردگار میں تیرے علاوہ کسی اور کی پناہ میں جانا نہیں چاہتا، تو میری پناہ گاہ،
اب تک مجھے ہر مصیبت سے تو نے بچایا ہے، ہر تکلیف سے تو نے مجھے نجات دی ہے۔ پروردگار میری پناہ گاہ، میرا مقصد، میرا ہر کام تو ہے۔ وَلَا أَطْلُبُ الْفَرَجَ إِلَّا مِنْ، پروردگار میں ان مشکلات سے نجات کا راستہ صرف تجھ سے طلب کر رہا ہوں۔ وَلَا أَطْلُبُ الْفَرَجَ، پروردگار میں مشکلات سے نکل صرف تجھ سے مانگ رہا ہوں پروردگار، إِلَّا مِنْ، صرف تجھ کسی سے نہیں مانگ رہا ہوں پروردگار۔ اس بلا سے نجات سے راستہ تجھ سے مانگ رہا ہوں، تو مجھے اس بلا سے نجات دے، تمام مومنین کو اس بلا سے نجات دے۔ فَأَغِثْنِي، میری فریاد سن لے، وَفَرِّجْ عَنِّی، میری ان تکلیفوں کو دور کر دے، ان مشکلات کو دور کر دے۔ یا من یقبل الیسیر ویعفو الکثیر، عجب جملہ، ایک کمتر کو قبول کرنے والے اور زیادہ کو معاف کر دینے والے۔ یعنی جملہ کیا؟ پروردگار بلائے زیادہ ہے لیکن میرے پر دعا کا سرمایہ کم ہے، اعمال تو کچھ بھی نہیں۔ پروردگار اس مختصر سی دعا سے اس بڑی بلا کو معاف کر دے، اس مختصر سے بڑی دعا کو، اس بڑی بلا کو معاف کر دے۔ یا میں وہ ذات جو کمتر کو قبول کر لیتی ہے اور زیادہ تر کو معاف کر دیتی ہے، اقبل منی الیسیر، اس مختصر سی بات کو، مختصر سی دعا کو، مختصر سی مناجات کو قبول کر لے۔ وعفو عنی الکثیر، اور مجھ سے زیادہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ ایک جملے سے پروردگار ایک قطرے اشک سے میری گناہوں کو معاف کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے، میری چیزوں کو معاف کر دے۔ مجھ سے مختصر سی عبادت، یہ 2 رکعت کو قبول کر لے اور زندگی بھر کی گناہوں کو معاف کر دے، یہ 2 سوروں کو قبول کر لے، زندگی بھر کی تکلیفوں کو معاف کر۔ یا اقبل منی الیسیر واعف انک انت الغفور الرحیم، پروردگار تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہم، اب اس کے بعد جو دعا ہے، یہ بڑی عظیم دعا ہے، اگر ہم یہ دعا مانگ، واقعی یہ دعا قبول ہو جائے تو دنیا آخرت کی نعمت ہم کو مل گئی، دنیا آخرت کا خزانہ ہم کو مل گیا اگر یہ دعا قبول ہو جائے گا۔ دعا اللہم انی اسألک ایمانا، پروردگار میں تیری بارگاہ میں آ چکا ہوں، تجھ سے فریاد کر رہا ہوں، تجھ سے عرض کر چکا ہوں، کمتر کو قبول کر لے، زیادہ تر کو معاف کر، تو غفور ہے، تو رحیم ہے۔ اللہم انی اسألک ایمان، پروردگار میں تجھ سے ایسا ایمان چاہتا ہوں تو باشر بھی قلبی، جو زبان پر نہ ہو، جو دل کی گہرائیوں میں ہو، پر ایسا ایمان دے جو دل کی گہرائیوں میں ہو۔ وہ یقیناً، اور ایسا یقین ہے، میں 2 چیزیں تجھ سے مانگ رہا ہوں، ایک ایسا ایمان جس کا تعلق میرے دل سے ہو، اور ایک ایسا یقین دے دے، حتی عالم اللہ یصیبنی الا ما، جہاں مجھے یقین ہو جائے پروردگار جو کچھ مجھ پر بلائیں نہیں ہوئی جو تو نے میرے مقدر کر دی، جب مجھ پر آنے والی بلائیں تو نے مقدر کر دی، اور تو ارحم الراحمین ہے، تو خیر الساترین ہے، تو علام الغیوب ہے۔ پروردگار تو بہترین رحم کرنے والا، جب تو بہترین رحم کرنے والا ہے تو اگر یہ بلا مجھ پر آئی ہے تو اس پہ یقیناً کوئی مصلحت ہے، یقیناً کوئی خیر ہے، اس لیے کہ جب تک تو نہیں چاہے گا تو آنے والا ہو سکتا ہے یہ پروردگار تک میں زیادہ گڑ گڑا کے دعا مانگوں، زیادہ تیری بارگاہ میں فریاد کروں، اللہ مجھے یقین ہو جائے مجھ کو وہی ملے گا جو تو نے مقدر کر دیا۔ وَرَزِّنِي مِنَ الْعَيْشِ بِمَا قَسَمْتَ لِي، اور پروردگار جو دنیا کی زندگی تو نے میرے لیے مقدر کرتی ہے مجھے اس پر راضی و خوشنود رہنے کی توفیق عطا فرمائی، ارحم الراحمین۔ پھر بات وہیں سے شروع ہوتی ہے، آیت یا عدتی فی قربتی، اے میری تکلیفوں میں میرا سرمایہ، میرا مال، میری چیز، پروردگار میں نے اپنی تکلیف تجھ کو آمادہ کر لیا۔ وَيَا صَاحِبِ فِي الْجَدِّ، میری تکلیفوں میں تو میرے ساتھ ہے۔ یہ بہت بیانی ہے، جب انسان کو اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا خدا ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ میرا مالک ہے۔
یا ولی فی نعمتی، میری نعمتوں میرا ولی تو ہے، وہ یا غایتی فی میرے رغبتوں میں چیزوں میں میرا مقصد میرا ہدف تو ہے، انت الساتر عورتی، میرے عیب کو تو چھپانے والا ہے، والآمن الروتی، میرے خوف کو تو ختم کرنے والا ہے، والمقیل اسرتی، میری خطاؤں کو میری لغزشوں کو تو معاف کرنے والا، فاغفر لی خطی، اور میرے گناہوں کو بخش دے میری خطاؤں، یا ارحم الراحمین۔ آپ غور کریں ان دعاؤں میں کیا مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ آئے واقعی اگر دل کی گہرائیوں سے ہم اس دعا کو پڑھ لے جائیں اور دل کے، تو یقیناً ایک عظیم نعمت ہے جو ہم کو ملنے والی ہے۔ اس مقدس راتوں میں ہم کیا دعا مانگیں؟ بلاؤں کے دور ہونے کی دعا مانگنا چاہیے، قرضوں کے ادا ہونا چاہیے، مانگنا چاہیے، صحت کی دعا مانگنا چاہیے، پریشان اس سب دعا مانگیں، لیکن دعا مانگے ایمان کی، دعا مانگے پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، پروردگار ہم اس دنیا سے جائیں تو اہل بیت کی ولایت پر جائیں، پروردگار ہمیں زندگی کے آخری لمحات تک ولایت اہل بیت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار دعائیں مانگے، ایمان مانگے، عمل صالح مانگے، عاقبت بخیری مانگے، موت کے وقت اپنے کو ایمان اور اہل بیت کی محبت پر ثابت قدم رہنے کی دعا مانگے، نہیں معلوم اس وقت کیا ہونے والا ہے، برادران کی دعا مانگے، اور سب سے پہلے اول و آخر اپنے امام وقت کے ظہور کی دعا مانگے۔ دعا مانگے اس سال ہمیں اچھے کام کی توفیق ملے، مومن کوئی بڑا کام کر سکے، کوئی اہل بیت کے چاہنے والوں کا بڑا فائدہ پہنچا سکے، ان کی اپلفمنٹ کی دعا مانگے، پر ہمیں راستہ دے دے کہ اس قوم کو اوپر ابھار سکے، اس کو ترقی کے راستے پہ لگا سکے، اس راستے پہ لگا سکے جو تیرا راستہ ہے، جس میں تیری فصل ہے، جس میں تیری خوشنودی ہے۔ اس دعا مانگے، ایسی دعا ایسے توفیق دے پر ایسا کوئی بڑا کام کر لے جائے، چھوٹے کوئی بڑا کام کر لے جائے، ایسی دعا پر اس قوم کے علمی میدان ترقی کا پروردگار ایسا دعا مانگے کوئی بڑا کام ترقی کا کام کر جائے، ایسا کوئی ادارہ قائم کرتے تیرے بچوں کو تیرے بندوں کو پڑھا سکے، اعلیٰ تعلیم دے سکے، ان کو اصلاح کر سکے، ان کے دین تک پیغام پہنچا سکے، اچھا کام بتا سکے، ان کو تیرے دین سے نزدیک کر سکے، اہل سے قریب سے اہل بیت سے قریب، ایسے بڑی بڑی دعا مانگے کہ خدا کے لیے چھوٹی بڑی دعا میں کوئی فرق نہیں ہے، واقعی ایک بڑی دعا مانگے، خدا کے لیے چھوٹی بڑی دعا برابر کا اثر رکھتی ہے۔ ہمارے لیے چھوٹے بڑے کا فرق ہے، خدا میں چھوٹے بڑے کا کوئی ذرہ برابر فرق نہیں ہے، کوئی ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ بڑی بڑی دعا مانگے، صحت کی، سلامتی کی، دعا کے قوم کی ترقی، خدا ایسا کام توفیق دے کہ ایسا کام کہ صبح قیامت تک قائم رہے، ایسا کام کرنے کی توفیق جو ہمیں مرنے کے بعد ظہور تک اس کا سلسلہ چلتا رہے، جس میں قوم کی ترقی ہو، اصلاح ہو، اخلاقیات ہو، مسائل ہو، قوم کی دعا کے خدا توفیق دے۔ عزیزان گرامی، یہ مقدس راتیں بڑی عظیم راتیں ہیں، ان دعاؤں کو پڑھیں، خود دعاؤں کے مطالب پر غور کریں، اور بات بس یہی بتمام پھر عرض کیا ہے۔ عزیز و دوستو، اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دعا کی قبولیت کے لیے آنکھوں میں آنسو آنا، آنکھوں میں آنسو آنے کے لیے ذکر حسین سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ آج دعاؤں کی قبولیت کے لیے ذکر حسین اور آنسو۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بہت سی مصیبتیں برداشت کی، بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کی، اور ساری مصیبتیں ہنسی خوشی برداشت کی، لیکن ایک مصیبت ایسی تھی جو حسین کے لیے بہت سخت تھی، جس سے امام حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔
امام حسین مصیبت کے بعد ٹوٹے ٹوٹے نظر آ رہے تھے. یہ عجیب بڑی مصیبت، اسی مصیبت کا واسطہ دے کے دعا کرتے پروردگار فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ظہور میں تعجیل، ان کے صدقے میں اس بلا کو دور فرما. وہ مصیبت بڑی عظیم مصیبت تھی. عزیز و دوست، وہ مصیبت اکبر کے مصیبت سے بڑی تھی، اصغر کی مصیبت سے بڑی تھی. اور وہ مصیبت کس کی تھی؟ وہ مصیبت ابو الفضل عباس کی جدائی کی مصیبت تھی. جب امام حسین کو یہ خبر ملی کہ عباس گر گئے، کہتے الان انکسر الان انکسر ظہری عباس، میری کمر ٹوٹ گئی، اس سے چلا نہیں جاتا. عزیز و دوست، حسین ایسے بہادر کی کمر کا ٹوٹ جانا، نہ معلوم کیسے حسین عباس کے لاشے پائے. امام حسین نے ساری مصیبتیں برداشت کی، لیکن عباس کی مصیبت حسین سے برداشت بڑی مشکل تھی. چہرے کا رنگ بدل گیا. حسین جب عباس کے لاشے پائے تو کمر تھامے آئے کہ الان انکسر ظہری وقلت عباس، اب میری کمر ٹوٹ گئی، چاروں تدبیر مسدود ہو گئی، مجھ سے چلا نہیں جاتا. کمر تھامے تھامے حسین عباس کے لاشے پر آیا. جب لاشے پائے تو اپنے بھائی کو جس حالت میں دیکھا، اس سے برداشت حسین سے نہیں ہو سکا. وہ قمر مہر ہاشم، وہ عباس جو بنی ہاشم کے چاند کہلاتے تھے، جن کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن تھا، اس کو جب دیکھا حسین نے تو دیکھا چہرے پر، سر پر گوز پڑا ہوا ہے، سر جگہ جگہ سے ٹوٹ چکا ہے. حسین سے منظر دیکھا نہیں گیا. اور عباس کو کس حالت میں دیکھا؟ دونوں بازو خط کٹے ہوئے، آنکھوں میں تیر لگا ہوا، سر جھاڑو سے پٹا ہوا. حسین سے منظر واقع دیکھا نہیں گیا. نہ معلوم حسین نے منظر کیسے دیکھا ہوگا. جس بھائی کو بھی رخصت کیا تھا، جس کے چہرے کو لوگ دیکھتے تھے، آج وہ قمر مہر ہاشم و بنی ہاشم کے چاند کی حالت کی حالت ہے کہ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، آنکھوں میں تیر لگا ہوا، سر جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا. حسین نزدیک آ کے بیٹھ گئے، بھائی کی آنکھوں سے تیر نکال لے، اور حسین اس منظر کو دیکھتے چلے جا رہے. اتنا حسین کے دل پر اثر ہے کہ حسین کہہ نہیں سکتے. عباس کو کہا یہی میرا بھائی ہے، یہی میرا عباس ہے. عباس کو دیکھ کے جھولا کا حسین نے، عباس اب تمہارے مرنے سے وہ آنکھیں جاگے گی جو سویا کرتی تھی، جو سوتی تھی وہ جاگا. کیا مسائل پڑھ دیا امام حسین نے. عباس اب تمہارے مرنے کے بعد زینب کو نیند نہیں آئے گی، اس کی یہاں چین سے سوئے گی. ابا جب تک تم زندہ تھے میری زینب مطمئن تھی کہ میرا بھائی زندہ ہے. عباس اب تمہارے جانے کے بعد زینب کو نیند نہیں آئے گی. عباس عباس عباس. اور اس کے بعد حسین عباس کے لاشے سے چلے تو جب انداز میں چلے، مشق کو لیا، علم کو لیا، کٹے ہوئے بازو کو لے کے جا رہے تھے. کسی نے علامہ بحر العلوم سے پوچھا حسین عباس کا لاشا کیوں؟ میں سننا تھا چیخ مار کے روئے کہ حسین عباس کا لاشا کیسے اتنا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا کہ حسین عباس کا لاشا نہیں اٹھا. اور جو منظر دیکھا عزیزوں، حسین جب عباس کے لاشے سے چلے، کٹے ہوئے بازو کو ہاتھ میں لیے ہوئے، علم لیے ہوئے، چھدی ہوئی مشق لیے جاتے چلے جا رہے ہیں، اور آستی سے اپنے آنسو کو پوچھتے جاتے ہیں عباس عباس دشمن مجھے تانے دے رہے، غیرت دار عباس آؤ مجھے دشمنوں کے تانوں سے بچاؤ. اے عباس دشمن مجھے تانے دے رہا، حسین تمہارا علم بردار کہا کہ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع. فرماتے امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما رافت و بلا سما حفاظ رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما، ان کے صدقے میں اس بلا کو دور فرما. پریشانی جو لوگ
اس بلا میں کہ ان کو جل شفا کامل عاجل عنایت فرما، اور بقیہ جو لوگ محفوظ ان کو ہمیشہ اس بلا سے محفوظ رکھ، اس مقدس میں ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمیں بہترین عبادت کی توفیقات عنایت فرما، ہماری گزشتہ آئندہ گناہوں کی مغفرت پر پروردگار اس سال ہمیں بہترین عمدہ کام کرنے کی توفیق عنایت فرما، تیرے بندوں کے لیے کوئی اچھا کام کرنے کی ہمیں سعادت نصیب فرما، ان کی مشکلات کو دور کر، مسائل کو فراہم فرما، وعجل اللہ تعالی وعجل اللہم فی فرج اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم